رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 دو خاص مضامین، ایک تذکیر بایام اللہ اور ایک التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی قدرتیں، اس کا فضل، اس کا انعامات، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی صناعی، اس کی کاریگری، اس کے حوالے سے جو ہے ان صورتوں کے اندر ذکر آیا ہے۔ تو التذکیر بایام اللہ اور التذکیر بآلاء اللہ۔ سورہ نحل التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، مختلف نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو اس سورہ مبارکہ کا نام ہے النحل، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھو، پھر یہ دودھ کی پیدائش کو دیکھو، ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے، کوئی بساند آتی ہے، کوئی بو آتی ہے۔ آپ اگر فریج میں رکھ دیں کوئی ایسی چیز، کوئی مچھلی ہے یا کچھ، تو فریج کی ساری چیزوں کے اندر بو پر پھنس جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہ رہا ہے یہ سارا معاملہ، کوئی ہلکی سی کی جسے بساند کہتے وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اور مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور کس حوالے سے آیا؟ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً ہر جگہ آیا ہے، اور وہ فرمایا گیا کہ وہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، یکسو تھے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ لیکن یہاں ایک دوسرا انداز ہے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ، اور رہنمائی کی، ان کی ہدایت دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا خاص مضمون ہے، اللہ کی نعمتیں اور اس پر شکر کی روش جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک بستی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 112 کے اندر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، کس کی؟ ایک بستی تھی، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن میں اور مطمئن، امن کی کیفیت بھی تھی اور اطمینان کی کیفیت بھی تھی۔ یعنی وہ جو ان کی کیفیت امن و امان کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور انہیں ہر طرف سے رزق جو ہے وہ چلا آ رہا تھا، بافراغت رزق جو ہے، فراغت کے ساتھ کھلا رزق جو ہے وہ آ رہا تھا۔ اب یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں کسی بستی کے اندر، کسی ملک کے اندر۔ اگر امن و امان ہو اور رزق کی فراوانی ہو تو اور کیا چاہیے، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، کفران نعمت، ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے ان کو مزہ چکھایا، لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کے لباس کا، یعنی ان پر بھوک اور خوف جو ہے وہ طاری کر دیا گیا، جیسے کہتے ہیں لباس پہنا دیا گیا، تو یہ بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا گیا۔ بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے کہ جو وہ کاریگری کیا کرتے تھے۔ یصنعون، اسی سے وہ صنعت کا لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں، تو صنعت سازی، کچھ کاریگری کرنا، کچھ بنانا، اسی سے مصنوعیت کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اس کے عوض جو ہے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آ گیا تھا۔
فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پھر آن پکڑا اللہ کے عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ خطاب جو کیا جا رہا ہے یہ تو سورہ نحل مکی صورت ہے، اور ڈائریکٹ خطاب جو ہے وہ اہل مکہ ہی سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ سبا کے اندر ایک پچھلی قوم جو ہے ان کی ناشکری کا قصہ جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، کس طرح سے انہوں نے ناشکری کی روش جو ہے وہ اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، ایک قوم جو پہلے گزر چکی تھی، یہ یمن کے علاقے کی قوم تھی، اور اسی میں وہ ملکہ سبا بھی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، پھر وہ پورا قصہ جو ہے موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ یقیناً قوم سبا جو تھی ان کی بستی میں بھی ایک نشانی ہے، جنتان عن یمین و شمال، ان کے دو باغ تھے داہنے اور بائیں، وہ میلوں لمبے باغ جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے، یعنی وہ زراعت تھی، کھیتی باڑی تھی، ہر قسم کے جو ہے ان کے پاس وسائل جو ہے موجود تھے، وہ چل رہا تھا، اور لمبے شمال و یمین و شمال جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، تو کھاؤ اور پیو اپنے رب کا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ ورب غفور، یقیناً ایک پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے تمہارا مہربان ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، اعراض کی روش اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان پر سیلاب چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ دونوں باغوں کی جگہ کچھ اور دو باغ ان کو آ گئے، یعنی وہ جس میں کچھ کسیلا سا میوہ آتا تھا، پھل آتا تھا، اور کوئی جھاؤ ہوتے تھے، کچھ تھوڑے سے مقدار کے اندر بیر ہوا کرتے تھے۔ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ اصل بات جو بیان کی جا رہی وہ یہ ہے، ذالک جزیناہم، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا، بما کفروا، اس پر کہ انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی۔ وَهَلْ نُجَازِي، اور ہم یہ بدلہ دیتے ہیں اس کو الا الکفور، مگر اس کو جو ناشکرا، جو ناشکری کی روش اختیار کرتے اس کو ہم یہی بدلہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے قوم سبا کے بعد وہ سیلاب آیا، اس میں سے دو قبائل پھر یہی اوس اور خزرج جو ہے وہ یمن سے اٹھ کر پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور باقی جو ہے وہ قوم جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے ناشکری۔ قوم سبا کے بعد پھر یہ قوم سبا کی تجارت پر ایک یوں کہہ لیجئے کہ وہاں پر پوری طرح گرفت تھی اور اجارہ داری تھی، شام سے یمن تک کا جو سارا تجارتی شاہراہ تھی یہ قوم سبا کے پاس تھی۔ پھر قوم سبا کے پاس جو ہے یہی چیز جو ہے وہ قریش کو حاصل ہوئی، اور قریش سے کہا جا رہا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سردیوں اور گرمیوں کے قافلے جو آ رہے ہیں اب قریش کی اجارہ داری تھی، اور قریش کو تو بہرحال وہ متولی تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، 360 بت پڑے ہوئے تھے، اب 360 بت 360 خدا تھے، وہ ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا تھا، تو ان کی طرف تو وہ یوں کہنا چاہیے کہ کچھ کہنا، ان کے قافلوں کو کچھ کہنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا، وہ بات ہے ہمارے خدا جو ہے وہ ناراض ہو جائے اس حوالے سے، تو اس طرح سے ان کی اجارہ داری تھی، تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب اس شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ اب تقاضا یہ ہے کہ اس گھر کے، یہ گھر جس کی وجہ سے تمہیں یہ امن ملا ہوا ہے، یہ گھر جس کی وجہ سے تمہیں رزق با فراغت ملا ہوا ہے،
یہ گھر جس کی وجہ سے جو تمہاری کافروں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہ من جوع، جس نے وہ بھوک کی، وہی لباس الجوع والخوف، جس نے بھوک کے بعد تمہیں جو ہے تمہیں کھلایا پلایا، تمہیں رزق فراہم کیا، وآمنہم من خوف، اور خوف کے بعد جو ہے وہ امن کی کیفیت تمہاری ہے۔ تو اس پر شکر گزاری جو ہے وہ تمہارا بنتا ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا گیا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً ہم نے یہ کتاب جو ہے وہ آپ کی طرف نازل کی ہے، تمہاری طرف نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو یہ جو کچھ ہم نے دو قوموں کے حوالے سے پڑھا، ایک قوم سبا کے حوالے سے اور پھر جو براہ راست خطاب ہے اہل مکہ سے، قریش سے، اس کے حوالے سے قرآن کریم کہتا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید یہ ایک آئینہ ہے، اور دیکھو اس آئینے کے اندر اپنی تصویر دیکھو، تم کہاں پائے جاتے ہو، تمہاری کیا کیفیت ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یہ ہمارا جو معاملہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو قائم اور غالب اور نافذ کر دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے تمام کے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اور چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر اسی کی وہ غلبہ دین کی تکمیلی شان جو ہے وہ ہمیں دور فاروقی کے اندر اور دور عثمانی جو ہے اس کے اندر نظر آتی۔ پھر اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر وہی کفران نعمت کی روش جب اختیار کی گئی اور وہ کیفیت ہو گئی کہ آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر۔ وہ نام کے تو خلیفہ تھے، لیکن ان کے جو رنگ ڈھنگ تھے وہ کیسر و کسرا والے تھے۔ وہی حرم آباد ہو رہے ہیں، وہی راگ رنگ کی محفلیں ہیں، وہی جو ہے بادشاہوں کے رنگ ڈھنگ ہے، وہی سونے چاندی کے پیالوں میں جو ہے وہ کھانے پینے ہو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی وحشی قوم جو ہے وہ بھیج دی، وہ تاتاریوں کو بھیج دیا، اور وہ ایسی وحشی تھی کہ یعنی بغداد کی گلیاں جو ہے وہ خون سے اٹ گئی تھی، بھر گئی تھی، اور کھوپڑیوں کے مینار جو ہے انہوں نے بنا لیے، اور اس حد تک ان کی وحشت طاری ہوتی تھی کہ تاتاری کہتا تھا تم ادھر رکو، میں گھر سے تلوار لے کر آتا ہوں، تمہارا سر قلم کروں گا، اور وہ خوف کے مارے وہاں سے نہیں ہلتا۔ یہ کیفیت ہماری ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ تھوڑا ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر جو مغلیہ رہی ہے، اور پھر ان کا بھی وہی معاملہ ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا جیسی شخصیتیں جو آ گئی، جب وہ نادر شاہ حملہ کر رہا تھا اور ادھر اس کو کہتا تھا وہ پشاور پہنچ گیا، تو شراب کے پیالے میں جو بھی پرچہ آتا تھا اس کو ڈبو کر کہتا تھا ہنوز دلی دور است، پنڈی پہنچ گیا ہنوز دلی دور است، لاہور پہنچ گیا ہنوز دلی دور است، امرتسر پہنچ گیا ہنوز دلی دور است، آخر وہ دلی بھی پہنچ گیا۔ اور اس نے جس طرح تخت و تاراج کیا پھر دلی، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی عقل نہیں ہے۔ پھر انگریزوں کی جو غلامی رہی ہے، تقریباً 200 سالہ غلامی جو ہے وہ ہمارے اوپر رہی انگریزوں، اور پھر جب ہم نے تحریک پاکستان چلی ہے، اور تحریک پاکستان کی بنیاد کیا تھی، وہ جاتے وقت انگریز تو جا رہا تھا لیکن ہندو کا خوف تھا کہ یہ 1000 سالہ شکست کا انتقام جو ہے، جو اندرا گاندھی سے منہ سے بھی الفاظ ادا ہو گئے تھے، یہ والے کہ ہم نے جب مشرقی پاکستان کو جدا کیا گیا، ہم نے 1000 سالہ شکست کا انتقام جو ہے وہ لے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں عطا کی، پاکستان جیسی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارا دین خطرے میں ہے، ہماری تہذیب خطرے میں ہے، ہماری ثقافت خطرے میں ہے، اگر ہندو آ گیا تو ہندو چھا جائے گا، لہٰذا ہمیں ایک علیحدہ خطہ چاہیے۔ علامہ اقبال کا جو 1930 کا خطبہ ہے اس کے اندر یہی بات تھی، اور
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں 2 پاکستان عطا کیا. قوم سبا کے بارے میں جو آتا ہے جنتان عن یمین و شمال، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک نہیں 2 پاکستان عطا کیے. ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا. لیکن ہوا کیا ہے؟ وہی کچھ ہوا جو قوم سبا نے کیا تھا. فَأَعْرَضُوا بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کی ہے. ہم نے وعدہ جو کیا تھا، اللہ تعالیٰ وعدہ جب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، سورہ توبہ میں آیا. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر تم نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم لازماً صدقہ کرنے والے ہوں گے اور نیک اور صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. ہم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں ایک بار خطہ تو عطا کر دے، ہم نیکوکاروں میں ہوں گے، ہم تیرے دین کا وہ عادلانہ نظام عدل اجتماعی جو ہے وہ قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عطا کیا اور ہر طرح کی سہولیات عطا کی، بافراغت رزق ہمارے پاس آ رہا تھا، اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں. لیکن جو رویہ ہمارا ناشکری کا رہا ہے، اسی دین سے ہم نے اعراض کیا. قرارداد مقاصد منظور ہوئی تو پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا کہ آج ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں. کیا اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں؟ اللہ کی حاکمیت، عوامی حاکمیت کے دور کے اندر یہ بات کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ کہا جائے. اور پھر باقی کی تاریخ بھی ہماری اسی طرح گزری. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 1971 میں ہمارے اوپر وہ عذاب کا کوڑا برسا اور مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا. اس نے مشرقی پاکستان کا نام رکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ہے نا، 2 جرمنی ہیں، 2 کوریا ہیں، تو ہو جاتا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان، کیا حرج تھا. لیکن وہ نفرت تھی اس کے اندر کہ انہوں نے نام بھی گوارا نہیں کیا. 93,000 ہمارے کڑیل جوان جو ہے وہ ہندو کی قید میں رہا. پوری اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں. اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ ہوا ہے، شہداء ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لیکن اتنے قیدی جو ہے کبھی بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تھا جو ہم پر برسا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اعراض عن الدین. اس دین سے ہم نے اعراض کی روش جو ہے وہ اختیار کی. لیکن اس کے بعد بھی ہماری روش کوئی نہیں بدلی، اور اب تو آتے آتے جو ہے وہ بگاڑ جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ گیا. امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی ابھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر بھی یہ بات رکھی ہے. اور اسی طرح جو عید کا خطبہ تھا اس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارے اندر جو بگاڑ بڑھ گیا ہے، اور سیاست، بہرحال سیاست کے اندر تو یہ چیزیں چلتی تھی، یہ اتار چڑھاؤ جو ہے یہ بگاڑ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آخری حدوں کو پہنچ گیا. اب وہ گالیاں اور غیبت یہ تو ایک معمول سا بن گیا ہے. اسی طرح ہلڑ بازی اور جلسوں میں میراثیوں اور گویوں کو کھڑا کر دینا، اسی طرح ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، الزام تراشی، بہتان ترازی، اسی طرح کردار کشی، کریکٹر اسیسینیشن. یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سیاست تو سنگھائی میل بن چکے اور اس کو کوئی برا سمجھا ہی نہیں جا رہا. حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کبیرہ گناہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس طرح سے جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے کہ جیسے دوسروں کی عزت سے کھیلنا یہ کوئی کم گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جس کو کیا جا رہا ہے. پھر یہی چیزیں بڑھتے بڑھتے جو ہیں وہ کس درجے میں پہنچ گئی ہیں. یہ 2-3 واقعات جو میرے علم میں آئے ہیں رمضان کے اندر جو ہوئے، تیمر گرہ میں جا کر کسی مسجد پر حملہ کر دیا، وہ مقتدیوں کو مارا گیا ہے، امام کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے. بعد میں وہاں پر جو دوسری جماعت اسلامی کے نے کچھ
جو مقامی امیر تھے انہوں نے کوئی جرگہ کیا ہے اور سب کو بلا کر اور عہد کیا کہ ہم آپس میں امن سے رہیں گے. ہری پور میں 2 مزدور کسی بات پر تکرار ہوئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اسی طرح چند دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا جو ہے اسی طرح اس کا کزن اور وہ کوئی اور شخص آپس میں تو تکار بڑھتے بڑھتے وہ بڑی یہ چھڑانے گیا، اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری سیاست، یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں، یہ سیاسی وہ اندر، یہ سیاست کے اندر جو اختلاف ہے ہمارے اندر تو کفر اسلام کا مسئلہ بن گیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ مولویوں کے اندر برداشت نہیں ہے، لیکن یہ تو مولوی نہیں کر رہے. یہ عدم برداشت جو ہے یہ کس طرف سے ہو رہا ہے؟ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، اس حمام میں سب ننگے ہیں اور یہ بھڑکایا جا رہا ہے لوگوں کو. یہ لیڈر جو ہے ان کو بھڑکا رہے ہیں اور نیچے عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں. ان کا یہ حال ہو رہا. وہ لیڈر تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تو وہ بالکل جس دن اسمبلیاں جو چینج ہوئی ہے، تحریک عدم اعتماد کے بعد چینج ہوئی ہے، تو اپوزیشن اور حکومتی وہ بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں. 2 بڑے سرکردہ، ایک پرانی حکومت میں وزیر تھے، ایک نئی حکومت میں وزیر ہے، وہ بیٹھے ہوئے اپنی، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈنر کھا رہے ہیں، اکٹھے ڈنر ہو رہے ہیں ان کے. وہ جو اکبر الہآبادی نے بڑے ظریفانہ انداز میں کہا ہے کہ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ، اور قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ. وہ تو ڈنر کھا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہاں پر جو ہے وہ قتل مقاتلے ہو رہے ہیں، باتیں جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں. پھر رمضان میں نمازوں کے اوقات میں جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اس وقت جو کیفیت ہو رہی تھی. تو یہ جو ہے وہ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 65 کے اندر جو فرمایا گیا ہے، قل هو القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہیں زمین تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہارے گروہوں کو آپس میں ٹکرا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو مزہ چکھا. یہ کیفیت ہے جو اس وقت ہماری ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو مزہ چکھانے کے چکر میں ہیں ہم، اور گروہ بندی جو ہے وہ حد سے بڑھتی جا رہی ہے. ہر ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. غداری کے فتوے جو ہے وہ عام ہو گئے ہیں. جس طرح وہی بات کہ کفر کے فتوے کہا جاتا ہے، مولوی دیتے ہیں، غداری کے فتوے عام ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور باقی جو چیزیں جو سورہ قوم سبا کے حوالے سے سورہ سبا میں ہم پڑھ چکے ہیں وہی چیزیں ہیں. امن و امان کی کیا کیفیت ہے؟ کراچی یونیورسٹی آپ کی محفوظ نہیں ہے، بلوچستان آپ کا کیا ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، اور کئی چیزیں تو ہمارے سامنے ہی نہیں آتی. یہ تو کہیں سے چھلنی سے نکل کر کچھ آ جائے تو ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. اور بھوک کی کیا کیفیت ہے؟ ڈالر ہے کہ وہ کہیں رکنے کا نام ہی نہیں، تو اس کی اڑان جو ہے وہ اونچی سے اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے. پیٹرول جو ہے وہ اس سے بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل میں جس طرح ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید پھڑپھڑانے کی بھی ہمارے اندر سکت اور طاقت نہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب تو شاید صحت کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، تعلیم کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں، روزگار بھی سب کچھ مل گیا ہے، سب کو مل گیا ہے. اور اب جو ہے وہ بس کچھ ویڈیوز ہیں وہ ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں. یہ بازار گرم ہے. یہ ہماری اخلاقی حالت ہے جس تک ہم پہنچ چکے. یہ رونے کا مقام ہے جس وقت جہاں ہم پہنچ چکے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ وعدہ ہم نے نہیں پورا کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کیا تھا. بحیثیت قوم ہم نے ایک وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہمیں یہ خطہ عطا فرما دے، ہم اسلام کے نظام حریت اور قوت اور مساوات کا ایک عملی نمونہ تو دنیا کو دکھا سکے. یہ ہے اسلام. جیسے صحابہ کرام کہتے تھے نا کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ.
ہم وہ اتمام حجت قائم کر سکے جس مقصد کے لیے اس امت مسلمہ کو بنایا گیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جائے پوری نوع انسانی پر. لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ ایک وہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ. ہم نے تو اپنی صورتیں بگاڑ لی، اپنا چہرہ مسخ کر لیا. پوری دنیا کے اندر ہم ایک تماشا بنے ہوئے ہیں. ہم نے تو وہ حال اختیار کیا. نجات کی راہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے. جو کچھ ہو چکا ہو چکا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کلین صاف ہو گیا، سلیٹ کلین ہو گئی. اپنی زندگیوں کے اندر اپنے آپ کو ٹٹولے. ہم کتنے مسلمان ہیں؟ اپنا 5-6 فٹ کا انسان ہے، اس میں نے دین کو نافذ کیا یا نہیں کیا؟ اور کیا ہے تو کتنا کیا ہے؟ وہ صرف اپنی پسند کا دین تو نہیں ہے، یہ پسند ہے یہ کر لو، یہ مشکل ہے یہ چھوڑ دو. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل. اپنی ذاتی زندگی کے اندر، اور پھر میرا جو دائرہ اختیار ہے اس کے اندر شریعت کا نفاذ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ جیسے قوم یونس نے کی تھی. ساری قوم جو ہے وہ نکل آئی تھی اللہ کے عذاب کو دیکھ. یہی روش جو ہے اختیار کرنی پڑے گی. اور اس اجتماعی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس دین کو قائم، جس دین سے ہم نے اعراض کی روش اختیار کی ہوئی ہے، اس دین کے قیام کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے عملی طور پر محنت اور جد و جہد کیجیے. اپنا تن من دھن جو ہے اس کام کے لیے وقف کیا. اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. یہ ہے واحد نجات کی راہ اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم نہیں اور صحیح تو اور نہیں اور صحیح. اگر تم نے اعراض کی روش اختیار کی وہ قوم سبا کی طرح، تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ سونی ہو جائے گی اور یہاں پر جو ہے کوئی بسنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے سوچ کا مقام ہے کہ ہم جس روش پر چل رہے ہیں اس کو چھوڑ کر اور اللہ کے دین کے لیے کمر ہمت کسیں. اور کیا جب اللہ تعالیٰ یہیں سے جو معاملہ چلتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جمعیتوں سے جو ہے وہ کام اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. تو ارادہ کریں اور اس کام کے لیے کمر ہمت کسیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رویوں پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے. اور دین کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے. ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس امت مسلمہ کے بارے میں هو اجتباکم، اللہ نے تو تمہیں چن لیا ہے. تو ہم اپنا چناؤ جو ہے اس کو صحیح ثابت کریں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. یہ پریس ریلیز، ایک منٹ جی تشریف رکھیے، پریس ریلیز ہے آج، وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ IMF کے پروگرام کو بے چون و چرا تسلیم کر لینا قومی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے. یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے جب IMF کے پروگرام سے اتفاق کیا تھا تو ہم نے اس پر شدید تنقید کی تھی. موجودہ حکومت اس وقت متحدہ اپوزیشن کے روپ میں تھی، اس نے بھی اس پروگرام کو قومی سلامتی کے لیے باعث تشویش قرار دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ سابقہ حکومت کے اس پروگرام پر IMF سے اختلافات کی وجہ سے پروگرام تعطل کا شکار ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ حکومت اسی پروگرام کو نہ صرف بحال کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے بلکہ IMF کی مزید کڑی شرائط کو بھی تسلیم کرنے کے عندیہ دے چکی. انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کا یہی کردار اور طرز عمل ہماری ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. قطع نظر شرائط کے ہمیں بہر صورت سودی قرضوں کے اس وبال سے نجات حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے جس میں سودی قرضے کی کوئی گنجائش نہیں.
یہ المیہ ہیں جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اس کے لیے سب صحیح ہوتا ہے، جب گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں سب کچھ غلط ہو جاتا ہے. یہ المیہ ہمارا اور چلا آ رہا ہے. یہ ان دو حکومتوں کی بات نہیں ہے، یہ پوری تاریخ جو ہے یہی ہوتا آیا اور ہم کر رہے ہیں.